شامل عبادت ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ میرے دینی بھائیوں بزرگوں، اللہ رب العالمین نے زندگی کی جو نعمت ہم کو دی ہے یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ رب العالمین کی طرف سے یہ تمام انسانیت کے لیے ایک بہت بڑا عطیہ ہے۔ انسان زندگی کا خود مالک نہیں ہے، یہ زندگی کسی اور کی دی ہوئی ہے۔ اگر انسان اس زندگی کا خود مالک ہوتا تو اس کو اس زندگی کے متعلق بہت سارے اختیارات حاصل ہوتے، لیکن انسان کو دنیا میں آنے کے بعد اختیارات حاصل نہیں ہے، اور یہ زندگی بہت قیمتی چیز ہے، اس کی حفاظت بہت ضروری ہے۔ بندہ اس کی حفاظت نہیں کرے گا تو بہت سی بیماریاں، بہت سے ذہنی پریشانیاں اور بہت سی دقتوں کا اس کو سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، اور آج امت ان ساری دقتوں، پریشانیوں اور بیماریوں سے الجھ رہی ہے۔ اگر زندگی کی حفاظت ضروری نہ ہوتی تو حضور علیہ السلام کبھی اپنی امت کو علاج و معالجے کی ترغیب اور تاکید نہ کرتے۔ حدیث شریف اٹھا کر دیکھیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین پڑھیے، آپ علیہ السلام نے جہاں کوئی بیمار ہوتا یا خود بیمار ہوتے تو خود علاج فرماتے، اور بیمار ہونے والوں کو علاج کی تاکید اور ترغیب دیتے۔ تو زندگی کی حفاظت ایک مسلمان کے لیے اور ایک انسان کے لیے قیمتی اور ضروری چیز ہے۔ چنانچہ حدیث شریف میں زندگی کی حفاظت کے لیے اور جسم کی حفاظت کے لیے آپ علیہ السلام نے بہت سی ایسی چیزوں کے کھانے سے منع فرمایا ہے جس سے صحت پر کچھ اثر پڑ سکتا ہو، صحت متاثر ہو سکتی ہو، آدمی بیمار ہو سکتا ہو۔ چنانچہ یہ بات ثابت ہو گئی کہ زندگی کی حفاظت ایک انسانی، اخلاقی اور اسلامی فریضہ ہے۔ آیا سمجھ میں؟ زندگی کی حفاظت انسانی، اخلاقی اور اسلامی فریضہ ہے۔ اسلام کے بہت ساری چیزیں ہیں کہ جس میں قرآن کریم میں اور اللہ رب العالمین کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کو اپنی زندگی سے کھیلنے سے منع فرمایا ہے، اپنی زندگی اور اپنے جسم کو تکلیف پہنچانے سے منع فرمایا ہے۔ چنانچہ قرآن کریم کی جو آیت کریمہ خطبے کے اندر میں نے آپ حضرات کے سامنے پڑھی، پیش کی، اس میں اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں، ارشاد فرما رہے ہیں، لا تقتلوا انفسکم، کہ اپنے آپ کو قتل مت کرو، یعنی خودکشی مت کرو۔ اس سے روکا گیا، اس سے منع کیا گیا، قرآن کریم کا فرمان ہے۔ اور حضور علیہ السلام نے بھی بڑی سختی سے، بڑی تاکید کے ساتھ خودکشی کرنے والوں کو منع کیا ہے، خودکشی سے روکا ہے کہ خودکشی نہ کی جائے۔ اور جو کرتے ہیں، جو خودکشی کرتے ہیں، ان کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ میں وعیدیں سنائی ہے۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے اپنے آپ کو پہاڑ سے گرایا اور وہ پہاڑ سے گر کر اس نے اپنی خودکشی کر لی، وہ جہنم کی آگ میں اسی طرح پہاڑ کی طرح ہمیشہ گراتا جائے گا۔ جہنم کی آگ میں بھی وہ پہاڑ کی طرح، جیسے دنیا کے اندر اس نے پہاڑ سے اپنے آپ کو گرا کے خودکشی کر لی، تو کل قیامت کے دن وہ جہنم کی آگ میں بھی اسی طرح گرتا رہے گا۔ حدیث کا اگلا جملہ ہے کہ جس نے اپنے آپ کو کسی ہتھیار سے ہلاک کیا، یعنی اپنے سینے میں یا اپنے بدن کے کسی حصے میں خود ہتھیار کھوپ لیا، گھوس لیا، تو کل قیامت کے دن بھی اللہ رب العالمین جو ہے تو اس کو اسی طرح جہنم کے اندر سزا دیتے رہے گی۔ کتنی خطرناک وعید ہے خودکشی کرنے والوں کے لیے۔ نیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جس نے لوہے کے ہتھیار سے خود کو ہلاک کیا، وہ دوزخ میں اپنے پیٹ میں ہتھیار گھونپتا رہے گا، ہتھیار سے اپنے آپ کو ہلاک کرتا رہے گا،
اسی طریقے سے ایک روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کے مجمع میں فرمایا کہ تم سے پہلے ایک قوم گزری ہیں، اس میں ایک آدمی تھا جس نے اپنا ہاتھ کاٹ دیا۔ کیا کر دیا؟ ہاتھ کاٹ دیا۔ کسی شخص نے اس کو خواب میں دیکھا کہ وہ حشاش بشاش ہے، خوشی کے موقع میں ہے، خوشی کے مراحل میں ہے، لیکن اس کے ہاتھوں پر کپڑا جھکا ہوا ہے، اس کے ہاتھوں پر کپڑا جھکا ہوا ہے۔ تو اس خواب دیکھنے والے شخص نے اس سے پوچھا کہ آپ کے ہاتھوں پر کپڑا کیوں جھکا ہوا ہے؟ تو اس شخص نے کہا کہ اللہ نے تو مجھے معاف کر دیا، لیکن میں نے اپنے ہاتھوں میں تکلیف ہونے کی وجہ سے اپنا ہاتھ خود کاٹ دیا تھا۔ تو اللہ رب العالمین نے یہ مجھ سے فرمایا کہ جب تو نے خود کا ہاتھ خود کاٹ دیا، جس چیز کو تو نے خود اپنی ایک درست چیز کو نادرست کر دیا، گویا کہ ہم اس کو کیسے سیدھا کر سکتے ہیں؟ یعنی بندے کو اسی کے حال پر چھوڑ دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت کے مجسم نمونہ تھے، مگر خودکشی کرنے والے کی آپ نے نماز جنازہ نہیں پڑھی۔ اس سے علماء نے ایک مسئلہ یہ مستنبط کیا ہے کہ لوگ تو عام لوگ، عوام الناس، ہم جیسے تم جیسے لوگ تو خودکشی کرنے والے کی نماز جنازہ پڑھ سکتے ہیں، لیکن جو امام المسلمین ہوگا، جو خلیفۃ المسلمین ہوگا، جو مسلمانوں کا امیر اور ذمہ دار ہوگا، وہ خودکشی کرنے والے کی نماز جنازہ میں شرکت نہ کرے گی۔ آئی بات سمجھ؟ تو خودکشی کوئی اچھی چیز نہیں ہے۔ خودکشی کل بھی حرام تھی، آج بھی حرام ہے اور مستقبل میں بھی حرام ہوگی۔ خودکشی کوئی اچھی بہادری کی بات نہیں ہے، بلکہ خودکشی تو وہ انسان کرتا ہے، معاف کریے گا، جو دینی تعلیم سے دور رہتا ہے۔ خودکشی تو وہ کرتا ہے جس کا ایمان کامل نہیں ہوتا۔ خودکشی تو وہ کرے گا جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے آگاہی نہیں۔ خودکشی تو وہ کرے گا جس کو قرآن کے فرامین نہیں معلوم، جس کو رب العالمین کی ذات پر بھروسہ نہیں، جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وعیدوں کا کوئی ڈر نہیں، تو وہ خودکشی کرے گا۔ چنانچہ پچھلے دنوں ایک ہفتہ بھی نہیں ہوا، احمد آباد کی ایک نوجوان بہن عائشہ نے خودکشی کی۔ پوری دنیا میں اس کی ویڈیو وائرل ہوئی، لاکھوں کی تعداد میں، ملینوں کی تعداد میں اس کا ویڈیو دیکھا گیا اور اس پہ چرچے ہو رہے کہ تو ہم اس بات کے بالکل مکلف نہیں ہیں کہ ایک ناجائز کام کو جائز قرار دیں۔ پہلی بات، اس بات میں ہم شریک ہیں کہ بہن کے ساتھ جو ظالمانہ کردار ہوا، جو اس کے سسرال والوں نے، اس کے گھر والوں نے اس کے ساتھ ظلم کیا، اس میں ہم شریک ہیں اور ان کی مذمت کرتے ہیں، لیکن اس کے متعلق یہ قطعی فیصلہ نہیں کر سکتے کہ وہ جہنمی ہے۔ دونوں طرح کی بات ہو رہی ہے کہ اس نے خودکشی کی تو جہنمی ہے، اس طرح کی بات ہو رہی ہے۔ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ اس نے کسی پریشانی میں آ کر، یا ذہنی تناؤ اس کا صحیح نہیں تھا، قابو سے باہر ہو گئی تھی اور ذہنی تناؤ اس کا خراب ہو گیا تھا، اس وجہ سے اس نے خودکشی کی۔ چنانچہ ایک روایت میں اس کا مطالعہ کر رہا تھا تو دارالعلوم دیوبند کے فتوے میں مجھ کو ملی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خودکشی کرنے والا وہ ہمیشہ جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا، وہ جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا اور اسی عذاب میں مبتلا ہوگا جس عمل کے ذریعے سے خودکشی کی ہے۔ اب یہ مسئلہ سمجھ لیجئے، اگر کسی نے خودکشی کو حلال سمجھتے ہوئے کیا، کیا کرتے ہوئے، یعنی میرے لیے خودکشی کرنا حلال ہے، تو پھر وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ اور جس نے خودکشی یعنی اس کو برا فعل سمجھا، خودکشی بری چیز ہے لیکن مجبوری میں آ کر اس نے کر لیا، تو علماء نے لکھا کہ اللہ رب العالمین ہو سکتا ہے اس کو معاف کر دے۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ کسی نے ذہنی تناؤ کی خرابی کی وجہ سے، ڈپریشن کی وجہ سے، ٹینشن کی وجہ سے اگر کیا ہے تو وہ مجبوری کے درجے میں ہے، اور بیماری کی وجہ سے کیا ہے تو بھی اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیں گے انشاءاللہ۔ تو اب یہ بات ہمارے درمیان چرچا بنی ہوئی ہے کہ اللہ اس کو معاف کریں گے نہیں کریں گے۔ میرے بزرگوں عزیزوں، ایک بات سمجھ لینے کی ضرورت ہے، جنت جہنم کے فیصلے کرنے والی ذات ہی اللہ کی ہے۔ بندوں کو کوئی اختیار نہیں کہ کس کے جنت اور کس کے جہنم کا فیصلہ کرے۔ پتہ نہیں کہ جو کسی کو جہنمی کہہ رہے ہو سکتا ہے اللہ رب العالمین انہی کے لیے جہنم کا فیصلہ کر دے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت کرے۔ لیکن آج کے اس بیان میں یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ بہن عائشہ نے کس بنیاد پر
خودکشی کی ہیں اس پر نظر ثانی کی ضرورت ہے۔ اس میں سے بیٹھنے والا ہر آدمی یا تو شوہر ہے یا تو شوہر بننے والا ہے۔ اس میں بیٹھنے والا ہر آدمی یا تو کسی کا سسر ہے یا تو بننے والا ہے۔ میری آپ سے درخواست ہے، مخلصانہ یہ اپیل ہے، اللہ کے واسطے نکاح کو آسان بناؤ۔ چھوڑ دو اپنی ہونے والی بیویوں سے جہیز کے مطالبے، چھوڑ دو اپنی ہونے والی بہو سے اور اپنے ہونے والے سمدھیوں سے جہیز کے مطالبے۔ آخر یہ ایک عائشہ نے اسلام کے نام پر قسم کھا کر کہہ رہا ہوں، وہ تو مر گئی چلے گئی، لیکن اسلام پر ایک بدنما داغ لگ گیا کہ دیکھو مسلمانوں کے یہاں اس طرح کی باتیں ہوتی ہے، جہیز نہیں دیا جاتا ہے تو مسلمان کے لڑکے، مسلمانوں کے بچے، مسلمانوں کے نوجوان اپنی عورتوں کا ایسا پریشان کرتے ہیں۔ مسلمانوں کے وہ بزرگ جو بڑی بڑی داڑھیاں رکھتے ہیں، 5 وقتہ نمازوں کا اہتمام کرتے ہیں، چلہ کشی کرتے ہیں، جماعتوں میں جاتے ہیں، علماء کی صحبتوں میں بیٹھتے ہیں اور گھر میں آنے والی بہوؤں کو اس طرح ستاتے ہیں۔ معاف کریے گا میرے جملے، ہو سکتا ہے کہ آپ کو برے لگے، ہمارے معاشرے میں یہ نہیں ہو رہا ہے۔ اگر ہو رہا ہے تو خدا را اس کو ختم کیجئے، اللہ کے واسطے اس کو ختم کیجئے، نکاح کو آسان بنائیے، ایسے نکاح کی تعریف کیجئے جو نکاح آسانی کے ساتھ ہو رہا ہو، ایسے نکاح کی تعریف کیجئے، ان کے کاندھوں پر ہاتھ رکھ کر شاباشی ان کو دیجئے، مبارکبادی دیجئے کہ یقیناً آپ نے فضول خرچیات سے اپنے آپ کو بچا کر ایک بہت بڑی مثال قائم کی ہے۔ یہ بہت بڑی مثال نہیں ہے کہ ہزاروں کا کھانا بنا لینا اور اچھے سے اچھے منڈپ اور پنڈال لگا لینا اور بہت زیادہ اپنی بیٹیوں کو جہیز دینا، یہ اور بیٹیوں کے لیے تکلیف کی چیز ہے۔ گزشتہ دنوں مفتی صاحب تفسیر کے لیے آئے تھے تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ پڑوسی کے آس پاس میں بڑا مکان بنا لینا اس کی اجازت کے بغیر، یہ بھی اس کی اگر تکلیف کا باعث ہے تو یہ بھی حرام ہے۔ تو تم بڑی شادی کر رہے ہو تو کیا تمہارے پڑوس میں غریب لوگ نہیں ہیں، ان کے یہاں بچیاں نہیں ہیں، اور تمہاری بڑی شادی کو دیکھ کر بچیوں کے جذبات پیدا ہوتے، کاش کہ ہمارے یہاں بھی بڑی شادی ہوگی۔ تمہارے زیادہ جہیز کو دیکھ کر غریب نوجوان لڑکے، ظاہر سی بات ہے کہ لڑکوں کے آپس میں دوستانہ ہوتا ہے، آج اس کی شادی ہوئی کل اس کی ہوگی، ظاہر سی بات ہے اپنے دوستانہ کی حیثیت سے ایک ساتھی دوسرے کو پوچھے گا کہ تیرے سمدھی نے دیکھو کیا کیا دیا، وہ کہے گا فریج دیا، کولر دیا، گاڑی دی، 4 ویلر دی، یہ دی وہ دی، ایسا ہے کہ چلو ٹھیک ہے، اس کی بات تو اس کا سمدھی مالدار تھا، اس کا سسر مالدار تھا، اس نے دیا، لیکن اس کا رشتہ کسی غریب کے یہاں طے ہوا تو کیا اب غریب سے یہ ڈیمانڈ کرے گا؟ وہ تو بیچارہ ایک فروٹ کی گاڑی لے کر کھڑے ہوتا ہے، ہوٹلوں میں کب بشید ہوتا ہے، 300-400 روپے روز کا وہ آدمی ہے، اگر اس سے یہ مطالبے کیے جائیں گے تو کب اور کیسے وہ پورے کرے گا؟ اس لیے خدا را ہاتھ جوڑ کر آپ کے سامنے یہ درخواست ہے، نکاح کو آسان بنائیں، جہیز کی رسموں کو اپنے معاشرے سے ختم کریں، ورنہ آج ایک عائشہ مری ہے، کل ہزاروں مریں گی، ذمہ دار ہم ہوں گے۔ یاد رکھیں اس کو اچھے سے، آج ایک عائشہ مری ہے اور کل ہزاروں مریں گی، ذمہ دار مسلمان ہو گئے۔ صرف ایک رپورٹ کے مطابق 2014 سے لے کر 2016 تک جہیز کے ٹینشن کی وجہ سے 30,000 اموات ہوئی ہے۔ کتنی؟ حکومت کے پاس اس کا ریکارڈ محفوظ ہے۔ آج مولانا خالد سیف اللہ صاحب رحمانی دامت برکاتہم العالیہ کا مضمون وائرل ہوا اور پوری دنیا میں چلا، میں اسی کا مطالعہ کر رہا تھا تو انہوں نے کہا کہ ایک وقت وہ تھا 1980 کا، 1980 سے لے کر 1990 تک یہ جہیز کی رسم کی وجہ سے بہت موتیں ہوئی، بہت لڑکیوں نے اپنی جان دی، تو حکومت نے اس پر ایکشن لیا تھا، حکومت نے قوانین طے کیے تھے تو کچھ قابو میں آیا، لیکن 2014 سے یہ رسم اور بڑھی اور یہاں تک کہ نوبت آ رہی کہ اب لڑکیاں جہیز کی وجہ سے ہاتھ دھو بیٹھ رہی ہے زندگی سے۔ اس لیے اللہ کے واسطے نکاح کو آسان کرو، کچھ دے دے لڑکی والے اپنی بیٹی کو ہدیہ سمجھ کر تو لے لو، بعد میں ان کو ٹینشن کا شکار نہ بناؤ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو اپنے معاشرے سے جہیز جیسی خطرناک رسموں کو ختم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، نکاح آسانی سے کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہماری ازدواجی زندگی میں اللہ رب العالمین خوشیاں ہی خوشیاں عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جن حضرات کی سنت باقی